السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی معزز خواتین اسلام، آج 15 اگست 2025 ہے۔ ملک ہندوستان کو آزاد ہوئے 79 جشن آزادی منائی جا رہی ہے، اور آزادی کا جشن منانا اور ترنگے کو لہرانا، بچوں میں مٹھائی تقسیم کرنا، اسکولز کالجز میں فریڈم فائٹرز کے بارے میں بتلانا، اس سے یہ مقصود ہوتا ہے کہ ان بہادر اور مجاہدین آزادی اور ہندوستان کے مجاہدین اور فریڈم فائٹرز کو یاد کیا جائے، جن کی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد یہ ہندوستان آزاد ہوا، اور اس ملک ہندوستان کو آزاد کرانے میں جتنے فکریں، جتنی جانیں، جتنی صعوبتیں، جتنی پریشانیاں علماء اور مسلم قوم نے جھیلی ہے، کسی اور نے نہیں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جبھی بھی 15 اگست ہو تو اس سے پہلے کے جمعے کو یا اسی جمعے کو جنگ آزادی میں مسلم علماء اور عوام کا کردار کیا تھا اس کو بتایا جائے، کیونکہ آج کل اسکولز کالجز میں جو بچوں کو سلیبس پڑھایا جاتا ہے، جو ان کو کتابیں پڑھائی جاتی ہے، اس میں گنے چنے 2-3 مسلم لیڈر کا نام آپ کو مل جائے گا اور کسی کا نہیں۔ بچے تو بچے چھوڑ دیجئے، بڑوں کا بھی عالم یہی ہے کہ ان کو سوائے گاندھی، نہرو اور سبھاش چندر بوس کے علاوہ کسی اور کا نام یاد نہیں۔ ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ کہ ابوالکلام کا نام یاد ہو جائے، یا ہو سکتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کسی اور لیڈر کا، قوم کے افسر کا نام یاد ہو جائے، اور کچھ نہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ مہاجر مکی مدنی رحمہ اللہ کون تھے، حافظ ضامن شہید کون تھے، ان سے پوچھا جائے کہ کفایت اللہ دہلوی علیہ الرحمہ کون تھے، ان سے پوچھا جائے کہ قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ کون تھے، ان سے پوچھا جائے ثناء اللہ امرتسری علیہ الرحمہ کون تھے، ان سے پوچھا جائے حافظ ضامن شہید رحمہ اللہ کون تھے، تو وہ کہیں گے کہ یہ کس چڑیا کا نام ہے، ابھی یہ صبح اڑتے ہیں یا رات میں اڑتے ہیں، ابھی تو ہمیں کچھ نہیں پتا، معلوم نہیں کہاں، اب تو پہلی مرتبہ ہم سن رہے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلی ہماری غلطی ہے کہ ہم نے اپنی تاریخ کو خود بھلا دی، یہ سب سے بڑی ہماری غلطی ہے، اور یہ جہالت ہے کہ ہم نے اپنی تاریخ میں کیا، اس ہندوستان کو آزاد کرانے کے پیچھے کتنے علماء نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، ان سب کی تاریخ اور ہسٹری کو ہم نے بھلا دیا۔ بھلانا تو دور کی بات، کبھی یاد کرنا بھی اور سننا بھی، پڑھنا بھی نہیں سوچا، تو پھر ہماری آنے والی نسلوں اور بچوں کو ان کا نام اور ان کے بارے میں کہاں سے معلوم ہوگا؟ اس بات کا اندازہ لگانے کی ضرورت ہے، کیونکہ آزادی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اللہ نے آدم کی ہر اولاد کو آزاد پیدا کیا ہے۔ آپ امیجن کیجئے اگر کوئی غلام پیدا ہوتا کسی گھر سے
اور وہ گھر سے باہر نکلنے کے لیے بھی کسی افسر کو پوچھنے کی ضرورت پڑتی، پانی پینے کے لیے بھی آقا کو پوچھنے کی ضرورت پڑتی، بیت الخلاء جانے کے لیے بھی کسی بڑے امیر کو پوچھنے کی ضرورت پڑتی، باہر سامان خریدنے کے لیے بھی کسی افسر کی اجازت اس کو ہوتی، تو بتائیے پھر زندگی تو اس کی جہنم بن جاتی، وبال ہو جاتی ہے زندگی، پریشان ہو جاتا ہے اس زندگی سے کہ بھئی ہر ذرے کو، ہر بات کو کسی اور امیر سے، کسی اور افسر سے، کسی لیڈر سے، کسی بادشاہ سے پوچھے بغیر کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن اللہ کا یہ بہت بڑا کرم اور اس کی نوازش ہے کہ اللہ نے پورے لوگوں کو آزاد پیدا کیا، چاہے وہ مسلم ہو، غیر مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کسی بھی فرقے اور مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، سب آزاد ہے اللہ کی نظر۔ اور جو ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، یہ دنیا میں ایک کالا قانون بھی تھا کہ لوگوں کو غلام بنا لیتے اور باندی بنا لیتے اور ان کو جیسے چاہے جب چاہے استعمال کر لیتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کو آزاد کرانے کی فضیلت صحابہ کے سامنے بتلائی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے وہ جانثاری کا جذبہ بھی بتایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو غلام تھے ان کو آزاد کر بتایا کہ دیکھو غلاموں کو آزاد کرانے کا کتنا بڑا ثواب ہے، یہ آزادی اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے۔ یہ ہندوستان بھی پہلے آزاد تھا، لیکن من کے کالے، صورت کے گورے، چہرے کے گورے، رنگت کے گورے جب اس ملک میں آئے تو ان لوگوں نے برطانیہ کی پارلیمنٹ میں بیٹھ کر یہ سوچا اور پلان بنایا تھا کہ یہ ہندوستان جو سونے کی چڑیا ہے، اس کو ہمارے انڈر میں کر لیں گے تو سب کچھ ہمارا ہو جائے گا، اور وہ بہت آسان ہے۔ یہ لوگ اتنے ہوشیار نہیں کہ ان کو اتنا زیادہ کام کرنے کی ضرورت پڑے اور بتانے کی ضرورت پڑے، دھیرے دھیرے ہم کام کرتے رہیں گے، ہندوستان ہمارا ہو جائے گا۔ اگر کسی بچے کو یا بڑے کو آپ کبھی کالج یا یونیورسٹی میں جائیے اور ادھر جا کر پوچھیں، سوال کریں، ہم خود روزانہ کبھی جاتے ہیں پوچھتے ہیں، تو بچوں کو اگر پوچھا جائے کہ بتائیے سب سے پہلی لڑائی کب ہوئی جنگ آزادی کے لیے، پورے مل کر کہیں گے کہ سر 1857 عیسوی میں سب سے پہلی جنگ آزادی ہوئی، اور اس کو غدر کا نام دیا جاتا ہے، دھوکے کا نام دیا جاتا ہے۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے لڑائی 150 سال سے مسلم، صرف مسلم علماء اور وہاں کے افسر اور لوگ لڑتے ہوئے آ رہے تھے، ان کی تاریخ کو بھلا دیا گیا، ان کی تاریخ کو مٹا دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ 1857 سے سارے مل کر لڑائی شروع کی جنگ آزادی کے لیے۔ حالانکہ ہمارے علم میں یہ بات ہونی چاہیے، انگریز اس ملک میں 1600 عیسوی میں آیا، اور 1600 عیسوی سے لے کر 1700 عیسوی تک پورے 100 سال کی مدت، اب دیکھیے کتنا لمبا پلاننگ ہوتی تھی ان لوگوں کی، اور ہماری پلاننگ تو ایسی ہوتی ہے کہ وہ اگر سوچ لے، نیت ہو جائے تو 10 منٹ میں کام ہو جائے، 15 منٹ میں کام ہو جائے، آدھے گھنٹے میں وہ کام ہو جائے۔ میرا یہ کپڑا ہے، میری تجارت ہے، میرا بزنس ہے، 1 گھنٹے میں پورا مال بک جانا چاہیے، 2 دن کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اور وہ لوگ دیکھیے سونے کی چڑیا کو حاصل کرنے کے لیے 150 سال، 200 سال، 100 سال کی محنت کر رہے ہیں، اور 100 سال تک محنت کی۔ 1600 عیسوی سے لے کر ایسٹ انڈیا کمپنی کی جانب سے تجارت کے غرض سے ہندوستان میں آئے اور ہر جگہ پر اپنا جال بچھایا اور لوگوں کو یہ کہنا شروع کیا کہ ہماری ایک کمپنی ہے، اس کی طرف سے ہم آپ سے خرید و فروخت کریں گے، تجارت کریں گے، بزنس کریں گے، پارٹنرشپ میں حصہ لیں گے، مزاربت کریں گے، ہم دونوں آپس میں مل کر کام کریں گے۔ اور یہاں کے لوگ، مغل کا جب دور تھا، مغلیہ سلطنت کی دور حکومت تھی، انہوں نے بھی اس بات کی اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے، تجارت کی غرض سے آئے تو کوئی بات نہیں، کمپنی کے کوئی غرض سے آئے، بزنس کے کوئی مقصد سے آئے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ہم اجازت دیتے ہیں۔ 100 سال کی مدت تک پیور پلاننگ کے ساتھ 1700 جب شروع ہوا عیسوی، اس وقت بعض لوگوں کو یہ خیال شروع ہو گیا تھا کہ اب یہ انگریز اس ملک ہندوستان میں پورا کا پورا قبضہ کرنا چاہتا ہے، ہم کو غلام بنانے کے لیے آیا، کسی بزنس کی غرض سے نہیں۔ اصل میں اس کا ایم، ٹارگٹ، مقصد یہ ہندوستان ہے، اگر اس کو یہ مل گیا تو ہم کہاں جائیں گے، ہم تو غلام بن جائیں گے۔ اور سب سے پہلی لڑائی اور دوربینی سراج الدولہ کے نانا علی وردی خان نے دیکھی۔ ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ ہندوستان پر انگریز پورا قابض ہونا چاہتا ہے۔ علی وردی خان نے سب سے پہلی جنگ ان لوگوں سے لڑی، انگریزوں سے،
1727 عیسوی میں جنگ شروع ہوئی اور اس کے بعد علی وردی خان کو شکست ہوئی، چھوٹی لڑائی تھی۔ اس کے بعد نواسے نے، سراج الدولہ بنگال کے وہ لیڈر تھے، وہاں کے افسر تھے، وہاں کے حاکم تھے، انہوں نے سراج الدولہ نے اس بات کو سمجھا کہ انگریز پورا کا پورا قبضہ کرنا چاہتا ہے، تو نانا نے جو کام ادھورا چھوڑا تھا، نواب سراج الدولہ نے پورا کام کرنے کے لیے بہت بڑے جم غفیر کو جمع کیا، اتنے لوگوں کو جمع کیا۔ تاریخ میں بات ملتی ہے کہ اگر وہ جنگ ہو جاتی پوری کی پوری تو جب ہی انگریز چھوڑ کر ملک بھاگ جاتا تھا۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے غیروں سے زیادہ اپنوں سے ڈرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جو اپنے دھوکہ دیتے ہیں وہ دماغ اور دل کو بوجھ کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ باہر کا کوئی دشمن ہو تو ٹھیک ہے، ہم دشمنی کو سنبھال سکتے ہیں، دوست اگر دشمن بن جائے تو پھر فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دوست آپ کا آستین کا سانپ بن کر آپ کو پورا ڈس دے گا، آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ کی ہر بات اس کو معلوم ہوتی ہے۔ اور وہی ہوا، میر جعفر نے غداری کی اور نواب سراج الدولہ نے جو جم غفیر جمع کیا تھا، جو ایک بڑی لڑائی ہو کر انگریز بھاگنے پہ مجبور ہونے والے تھے، وہ بھی اپنوں کی وجہ سے ختم ہو گئے اور ہار ملی۔ 1757 عیسوی میں نواب سراج الدولہ کو یہ لڑائی ہوئی اور جنگ آزادی کے لیے انگریز سے ہار ملی اپنوں کی وجہ سے۔ اس کے بعد پھر چھوٹی چھوٹی لڑائی ہوتی رہی، بکسر کی لڑائی ہوئی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اس کے بعد میسور کے سلطان ٹیپو سلطان، حیدر کے بیٹے ٹیپو سلطان رحمہ اللہ، جن کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی زندگی کے ایک بھی نماز تہجد نہیں چھوٹی تھی، ایک بھی نماز تہجد، فرض نمازوں کی دور کی بات، نماز تہجد بھی نہیں چھوٹی۔ لیکن آپ دیکھیے اسکولز کے بچوں کے پوسٹرز پہ، ان کے بکس میں اور کہیں اسٹیشنری پہ چلے جائیے، ٹیپو سلطان کی فوٹو اگر مانگیں گے تو بڑی مونچھوں کے ساتھ بغیر داڑھی کے آپ کو دکھائی دے گی۔ دیکھیے آپ پلاننگ دیکھیے، ہم کو کچھ نہیں معلوم، ہم تاریخ نہیں پڑھے، آپ اندازہ لگائیے جو تہجد نہیں چھوڑا اپنی زندگی میں وہ سنت کو کیسے چھوڑ سکتا ہے، جو فرض نمازوں کو نہیں چھوڑا اپنی زندگی میں سنت کو کیسے چھوڑ سکتا ہے۔ عاشق رسول ہونے کی علامت یہی ہے کہ وہ چہروں پر سنت کو زندہ کر کے بتائے۔ محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ زندہ رہتے دم سے لے کر مرتے دم تک، قبر میں پہنچنے تک اس کی داڑھی اس کی روشنی کا باعث بنے۔ وہ کیسے داڑھی کو چھوڑ سکتے اور کٹا سکتے؟ فوٹو بنا دی گئی، بچوں کو بتا دیا گیا اور فوراً ٹیپو سلطان کا نام لیا جائے، چھوٹے بچے کے ذہن میں وہ آ جائے کہ بڑی ٹوپی لگائی ہوئی، مونچھ بنائے ہوئے ٹیپو سلطان ہے۔ نہیں، یہ بالکل فیک فوٹو ہے، کوئی ٹیپو سلطان کی فوٹو نہیں۔ ٹیپو سلطان رحمہ اللہ نے 1797 عیسوی میں 97 میں جنگ آزادی کی، وہ لڑائی لڑنے کے لیے انگریزوں سے تیار ہوئے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جیسے نواب سراج الدولہ کو دھوکہ دے کر اپنوں نے غداری کی تھی، ایسے ہی ٹیپو سلطان رحمہ اللہ کو بھی اپنوں نے غداری کی اور دھوکہ دی۔ میر جعفر نے وہاں پر دھوکہ دیا تھا اور یہاں پر میر صادق نے دھوکہ دیا۔ میسور کے وہ ٹیپو سلطان، سری رنگا پٹنم سے جو لڑائی شروع ہوئی اور وہاں پر دھوکہ دے کر آپ کو شہید کر دیا گیا، برطانیہ کا لیڈر اور افسر آ کر آپ کے جسم کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہے اب میں یہ ببان کے دوہلے اعلان کرنے کو تیار ہوں کہ اب ملک ہندوستان غلام بن چکا ہے، یہ سب ہمارے غلام ہیں۔ ایک ان کے پاس ٹیپو تھا جس کے گھوڑے کی نکلنے والی دھول سے بھی ہم کو ڈر ہوتا تھا، آج اس کی میت سامنے پڑی ہوئی ہے اور مردہ پڑا، آج ہندوستان غلام ہو چکا، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اپنے جال کو اور پھیلا دو۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے پہلے جو یو پی کے 72 علاقے غلامی میں زندگی گزار رہے تھے وہ دہلی اور لاہور تک آپ پہنچ گئے میسور کی ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد۔ پھر وہ 1800 عیسوی کا دور بھی شروع ہوا۔ 1803 عیسوی میں شاہ عبد الرحیم کے فرزند، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے فرزند شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اپنی دور اندیشی اور دور بینی سے یہ معلوم کر لیا، یہ محسوس کر لیا کہ اب ہندوستان دار الحرب بن چکا ہے۔ اب فتویٰ صادر کر دیا جامع مسجد کی دہلی سے
کہ ہندوستان دارالحرب ہے۔ دارالحرب کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر شخص اپنی آزادی کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنے کو تیار ہو جائے، لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اب غلام بن چکا ہے ہندوستان، اب ہر ایک کے لیے ذمہ داری ہے کہ وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ 1833 عیسوی کے بعد سے لے کر مسلمانوں پر جو ظلم، جبر، پریشانیاں، مصیبتیں ڈالی گئی، تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے تحریک شہیدین، حضرت اسماعیل شہید علیہ الرحمہ، حافظ ضامن شہید علیہ الرحمہ کی یہ تحریک بھی انگریزوں کو جب معلوم ہوا تو ہندوستان کی جامع مسجد سے لے کر لاہور کی مسجد کی میناریں بھی آج اس بات کی گواہی دیں گی، کوئی پھانسی کا پھندا بھی ایسا نہیں تھا جہاں پر مسلم قوم کے لوگ اور علماء کی لاشیں لٹکی ہوئی نہیں تھی۔ آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اب تک ایک بھی کوئی غیر مسلم کا نام آپ کو دکھائی نہیں دے گا۔ 1857 عیسوی کے بعد اب سب مل کر لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہو۔ 1857 عیسوی میں انگریزوں کو مارا گیا، مسلم، سکھ، عیسائی مل کر لڑنے لگے۔ لیکن آپ کو اندازہ اس بات کا بھی ہوگا کہ جب بھی کوئی راجے مہاراجے ایسے بھی تھے جو انگریزوں کے چیلے چپاٹے تھے، ان لوگوں نے غداری کی اور 1857 عیسوی کی جنگ بھی جو ہوئی وہ بھی ناکام ہوئی۔ یہ ناکامی ان لوگوں کو چبھنے لگی کیونکہ اتنے انگریز مر گئے تھے۔ اب لوگ فکر میں آ گئے کہ اب کرے تو کیا کرے، کتنے لوگوں کو مارا جائے، یہ لوگ سنبھل نہیں رہے۔ برطانیہ کی پارلیمنٹ میں یہ بات جب پہنچی تو لوگوں نے پوچھا کہ اس کا سب سے بڑا ریزن اور اہم وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو انگریزوں نے کہا یہاں پر 3 ایسی چیزیں ہیں جس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ کہا سب سے پہلی چیز یہ ہے ان کا کلام پاک، قرآن مجید۔ یہ لوگ اس کے پڑھنے پر جب لوگوں کو سمجھاتے ہیں تو ان کے اندر جذبہ جہاد پیدا ہو جاتا ہے، جذبہ شہادت پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم کو فکر ہوئی کہ اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا یہ علماء، یہ جب تک مولوی یہ بوری بستر پر بیٹھ کر پڑھانے والے لوگ جب تک زندہ رہیں گے اس ملک کے ہندوستان کو آزاد نہیں کیا جائے، غلام نہیں بنایا جا سکتا۔ پہلے ان کو شہید کر دیا جائے اور مار دیا جائے۔ تیسرا یہ کام کیا جائے کہ جو ان کی شباہت کے دکھ رہے ہیں ٹوپی اور داڑھی والے، ان کو بھی مارا جائے تاکہ بات ہی نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ یہ ٹوپی اور داڑھی والے رہی نہیں تو پھر کون سکھائے، کون بتائے گا؟ تو ٹھیک ہے، مل گئی اجازت۔ اب وہاں سے جو مسلمانوں پر ظلم جبر شروع ہوا، خود ان کا رائٹر لکھتا ہے اپنی کتاب میں، اس کی کتاب کو بھی لندن سے جو شائع ہوئی تھی، جو چھاپی گئی تھی، اس کو بھی بلاک کر دیا گیا، بند کر دیا گیا۔ اس کا رائٹر خود لکھتا ہے کہ میں لاہور کی جامع مسجد میں بیٹھا تھا اور پیچھے کا جو صحن تھا اس کی کھڑکی سے میں دیکھتا تھا 40 علماء کو لایا جاتا اور بھٹی کھودی ہوئی تھی، اس میں انگارے ڈالے ہوئے تھے، ان سے بولا جاتا کہ بتاؤ تم 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں شامل تھے؟ ایک مرتبہ کہو کہ ہم نہیں تھے، ہم تم کو چھوڑ دیں گے۔ ان کے سامنے 40 اور علماء کو رکھا گیا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ وہ جو 40 علماء جو کہتے کہ ہم شامل تھے، ان کو اس بٹی میں ڈال دیا جاتا اور گرم تنور میں ڈال دیا جاتا، لیکن وہ 40 جو بیٹھے ہیں ان کے سامنے، ان کے چہرے پر ذرا بھی پریشانی نہیں، بل نہیں پریشانی پر ہنسی اور مسکراہٹ سے دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم تو اسی کے لیے پیدا ہوئے، اسی کے لیے اپنی جان دے دیں گے۔ ہمارا مقصد ہی یہی ہے۔ جب ہمارے بڑوں نے جان کا نذرانہ پیش کر اس ہندوستان کو آزاد کرانے کی کوشش کی اور جد و جہد میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا، ہم بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ رائٹر خود اپنی کتاب میں لکھتا ہے میں افسوس کرتا ہوں ان انگریزوں اور اپنے بھائیوں پر جو اتنا بولنے کے باوجود بھی ان کو رحم نہیں آیا۔ اس لیے آپ کو یہ بھی علم ہونا چاہیے، اس کی کتاب چھپنے کے بعد لندن میں یہ بات معلوم ہوئی کہ اس کے پورے خاندان کو برباد کر دیا گیا کیونکہ اس نے یہ کتاب لکھی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ریشمی رومال تحریک شیخ الہند رحمہ اللہ، آپ کو معلوم ہونا چاہیے محمود الحسن دیوبندی علیہ الرحمہ، آپ کو معلوم ہونا چاہیے حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کون تھے، حضرت قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ کون تھے، جنہوں نے 1867 عیسوی میں دارالعلوم دیوبند کی
قیامت قائم کیا اور لوگوں کو بتایا کہ آج مدرسوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. مدرسے میں بچوں کو حافظ قرآن، عالم دین بنانے کے ساتھ ساتھ ملک ہندوستان کی آزادی کی فکر بھی ان کے سینوں اور دماغوں میں سینچی اور ڈالی گئی تھی. اور وہی کے یہ شاگرد تھے جو ہندوستان کو آزاد کرانے کی فکر میں آگے آگے آپ کو دکھائی دیں گے. اسیر مالٹا بنے، کالی پانی کی سزائیں جھیلی. جب حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ 1927 عیسوی میں جیل سے رہا ہو کر ممبئی کی ٹرین سے اسٹیشن پر پہنچتے ہیں، آپ کے استقبال کے لیے گاندھی خود کھڑے ہیں اور ساتھ میں پورے ہندو مسلم سب کھڑے ہیں. وہ کون تھے؟ جنہوں نے اس ملک ہندوستان کی آزادی کی فکر کرتے کرتے اپنے بچوں، اپنے بیویوں، اپنے بیٹوں، اپنے سب کچھ ساتھیوں کو قربان کر دیا. لیکن کبھی زندگی پہ یہ بوجھ بات معلوم نہیں ہوئی کہ اس ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے ہم اپنی جان دے دیں. جب پڑا وقت گلستان پہ تو خون ہم نے دیا، جب پڑا وقت گلستان پہ تو خون ہم نے دیا، جب آئی بہار تو کہتے ہیں جا تیرا کام نہیں. سب کچھ ہم آزاد کر چکے، لیکن اب یہ بات ملتی ہے کہ اب یہ ہندوستان صرف ہندوؤں اور غیر مسلموں کی وجہ سے آباد اور آزاد ہوا. یہ مسلمان تو اقلیت ہی ہے، یہ مسلمان تو سیکنڈ کاسٹ کے لوگ ہیں. ان کو کیا معلوم آزادی کیا چیز ہے؟ ان کو کیا معلوم؟ ان کے بڑوں کی قربانیاں ان کو نہیں معلوم، تو دوسروں کی قربانیاں کہاں سے یاد رکھیں گے؟ ہم اپنے بچوں کو پڑھانے والے نہیں بنے تو دوسروں کی فکر کہاں سے کریں؟ ہم اپنے بچوں کو کبھی جا کر پوچھیں کہ ہندوستان کی سب سے پہلی لڑائی کب ہوئی تو وہ نہیں معلوم، تو ہم دوسروں کی بین بجائے بغیر کہاں سے رہ سکتے ہیں؟ اس لیے معزز دوستو، آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم پوری تاریخ کی روگردانی کریں، ورق پھیلائیں، دیکھیں، پڑھیں، سوچیں، سمجھائیں لوگوں کو کہ اس ہندوستان کی ملک آزادی کے لیے سب سے زیادہ خون ہم نے بہایا. وہ کوئی ایسی ڈوری اور رسی نہیں تھی، کوئی ایسا پھانسی کا پھندا نہیں تھا جس پر مسلمان کی لاش نہ چڑھی. بعض کتابوں میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ ایک ایک پھانسی کے پھندے پر جس پر ایک سر جایا جاتا تھا، لیکن انگریز اتنا غدار تھا، اتنا ظالم تھا کہ اس نے دو سر اس پھانسی کے پھندے میں چڑھا دیا. اسی تکلیف کے باعث وہیں دم گھٹ گیا، لیکن غلامی کو قبول نہیں کیا. ہندوستان کو آزاد کرانے کی فکر میں اس مٹی کی چاشنی کو دیکھ کر لوگوں نے اپنی جانوں کو پیش کر دیا. جب بھی اس مٹی کو اٹھائیں گے یہاں کی خون کی بوندیں مسلمان کا نام لیتی ہوئی دکھائی دی. اس لیے کسی شاعر نے کہا تھا، اسی وطن کی ہے خاک سے خاک اپنی ملائیں گے، اسی وطن کی ہے خاک سے خاک اپنی ملائیں گے، نہ بلائے آپ کے آئے ہیں نہ نکالے آپ کے جائیں. یہ ہمارا ملک ہے، اس کے لیے ہم نے جانیں دی ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے گاندھی جی کا رائٹ ہینڈ جو تھے وہ بھی مسلمان تھے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے سبھاش چندر بوس کے جو رائٹ ہینڈ تھے وہ بھی مسلمان تھے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس ہندوستان کے ترنگے کو بنانے والی کون تھی؟ مسلمان عورت تھی جو حیدرآباد سے تعلق رکھتی تھی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہندوستان کے اس ترانے کو لکھنے والے کون تھے؟ وہ بھی مسلمان تھے. آپ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہندوستان کو آزاد کس نے کرایا؟ آپ ہم سے پوچھتے ہیں کہ لال قلعہ کیا ہے؟ آپ ہم سے پوچھتے ہیں تاریخی جامع مسجد کیا ہے؟ آپ ہم سے پوچھتے ہیں یہ آگرہ کی تاج محل کیا ہے؟ آپ ہم سے پوچھتے ہیں حیدرآباد کی شان گولکنڈہ قلعہ کیا ہے؟ آپ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ چار مینار اور مکہ مسجد کیا ہے؟ یہ تاریخی عمارتیں ہمارے آبا و اجداد نے اس دیش کے لیے بنائی ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے 1967 عیسوی میں جب پاکستان ہندوستان سے الگ ہوا اور جب اس ہندوستان کے جو لیڈر تھے جن کو بنایا گیا تھا وہ لال بہادر شاستری تھے. پاکستان سے جنگ لڑنے کے لیے پیسوں کی کمی محسوس ہوئی تو انہوں نے سب سے پہلے چندہ مانگا یہاں پر حیدرآباد میں یہاں کے راجا سے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے
ابھی بھی آپ گوگل پر جا کر سرچ کیجئے، اس ملک کے آزادی کے خاطر پھر جب پاکستان سے جنگ ہونے والی تھی، پیسوں کی کمی محسوس ہوئی، ہتھیار کی کمی محسوس ہوئی، تو ابھی بھی وہ فوٹو آپ کو گوگل پر دکھائی دے گی بیگم پیٹ ایئرپورٹ کی، کہ وہاں پر لال بہادر شاستری خود آئے اور یہاں کے سلطنت کے جو پہلے وزیر تھے انہوں وہاں پر پہنچے، اور آج تک کا ریکارڈ ہے 2025 تک کا کوئی نہیں توڑ سکے، 5000 کلو سونا انہوں نے دیا۔ بتائیے آپ کوئی آج تک 5000 کلو سونا دیے ہو؟ ابھی فوٹو موجود ہے، اور ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ بنگلہ دیشی ہے، آپ پاکستانی ہیں۔ جب پاکستان سے لڑائی کے لیے پیسوں کی ضرورت محسوس ہوئی تو آپ نے ہم سے چندہ مانگا، ہم نے پیسہ دیا، سونا دیا۔ اس تاریخ آزادی کی خاطر کتنی قربانیاں پیش کی۔ اس لیے معزز دوستو، جب بھی 15 اگست آتا ہے، انڈیپینڈنس ڈے آتا ہے، جشن آزادی آتا ہے، تو اپنے بچوں کو اس بات کی تلقین کرے، ان کو سیکھ دے، ان کو بتائیں اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے، اس ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے، اس پرچم کو ہوا میں بدلنے کے لیے خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہم نے دی، اس کے بعد سارے مل کر اس دریچے میں پہنچے اور ملک ہندوستان کو آزاد کرا دیا۔ یہ آزادی کی تاریخ ہے، لیکن آج جب دیکھنے کو ملتا ہے تو مسلمان سب سے زیادہ IAS آفیسرز میں کمی ملے گی، مسلمان گورنمنٹ جاب میں 2-3% کے کمی میں دکھائی دیں گے، مسلمان بڑے بڑے پوسٹ پر نہیں دکھائی دیں گے۔ یہ ہماری بھی کمزوری ہے، ہم نے جو فائدے گورنمنٹ سے، جو فائدے حکومت سے مل سکتے تھے، اس کو ہم نے لائٹ لے لیا، سوچا کہ بھائی آسان ہے، یہ ہمارے لیے نہیں کسی اور کے لیے۔ اب بتائیے ٹائملیز جس کو بنایا گیا، اسکول جو کالجز پڑھائے جاتے ہیں، اس میں پڑھنے والے اکثر جو بچیاں اور بچے ہوتے ہیں پورے گاؤں دیہات کے ہیں۔ ہمارے حیدرآباد کے آپ کو چند دکھائی دیں گے، میں خود بھی ہر اتوار وہاں پر بیان کرتا ہوں جا کر۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے حیدرآباد کے پڑھنے والی مسلم بچیاں اور بچے 10% کے قریب ہوں گے، بقیہ پڑھنے والے کہاں ہیں؟ دوسرے اسکولز میں، اور پھر بولیں گے کہ پیسہ نہیں ہے، قرضے میں مبتلا ہوں، EMI پہ چل رہا، سود کا مسئلہ چل رہا، مٹی کا مسئلہ چل رہا، رہن پہ گھر ڈالا ہوا ہے، اور وہ بھی پانی کے بہاؤ میں بہہ کر چلے گیا موسی ندی میں۔ اب بعد میں تالیاں مار لیتے بیٹھے تو بھی کچھ ہونے والا نہیں، کیونکہ حکومتی فائدے سے ہم نہ آشنا ہے، کوئی اور نہیں۔ اس لیے اس کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔